ہوتی نہیں جو قوم قرآن پر یکجا، ایک نہیں ہوتی نہیں جو قوم قرآن پر یکجا، اس ملک کا حاکم بھی بس اس کی سزا ہے۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ ہے مسلمانوں یہ ہم نے کیا کیا، ہے مسلمانوں یہ ہم نے کیا کیا، ہے مسلمانوں یہ ہم نے کیا کیا۔ السلام علیکم، میرا نام وقار احمد ہے اور میں 3/3/2018 سے قرآن بانٹتا ہوں، ابھی تک قریباً 6000 بانٹ چکا۔ ہمارے یہاں مسلم اور غیر مسلم سبھی کو بانٹے ہیں، لیکن کچھ خاطر خواہ فائدہ ہوا نہیں، نہ میری قوم میں نہ میرے گھر۔ لہٰذا میں جب 2016 میں حج پڑھنے گیا تھا تو میں نے تفسیر پڑھی تھی ایک مولانا کی، قریباً 1600 پیج کی، اور سامنے کعبہ شریف تھا، اس کو دیکھتا رہتا تھا اور تفسیر پڑھتا رہتا تھا۔ تو میں جو بن گیا، اور جو تفسیر پڑھنے کے بعد میری جو حالت تھی، میں آنسو میرے نکلتے رہتے تھے، اور میں سامنے کعبہ شریف دیکھتا رہتا تھا، اور نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی اور وہ تفسیر پڑھتا رہتا تھا۔ تو مجھے ہلا دیا، مجھے جھنجھوڑ دیا کچھ باتوں نے جو قرآن میں ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں اور لے کے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہی سب چیز لے کے میں یہاں پر آیا ہوں، تاکہ رمضان آ رہا ہے، لوگ عربی متن نہ پڑھ کے، ترجمہ بھی نہ پڑھ کے، تفسیر پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہے البقرہ کے اندر ہے، سورہ البقرہ، اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری جوڑی جنت میں رہو، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہوں گے۔ وہیں سے ہماری غلطی شروع ہوتی ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے منع کرا تھا یہ کام مت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو اوپر سے لے کے نیچے پھینک دیا، اور ہم کتنا کچھ نہیں مانتے، اللہ کا کہنا کتنا نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ الاعراف میں ہے، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، بغاوت کی اللہ کے سامنے، اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ یہ ہم سے قرآن کہہ رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم نے تو عربی میں پڑھا اور لے کے رکھ دیا۔ ایک جگہ الاعراف میں جو مجھے زیادہ جھنجھوڑ دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، وہ لوگ جو غفلت میں رکھے گئے۔ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کیا آپ جانوروں جیسے ہو؟ جانوروں کو بھی ایک بار بتا دیتے کہ آپ ایسے چلنا، گدھے کو بتا دے ایسے چلنا تو ایک کے بعد چلتا ہے، کبھی نہ آگے نہ کبھی پیچھے۔ جانور بھی کہنا مانتے، اور ہمارا کیا حال ہے ہماری قوم کا؟ دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے؟ یہی بات الفرقان میں بھی کہی گئی ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت یہ البقرہ میں، اور پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، قرآن پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام تک، اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس 5 ارکان ہیں ہمارے پاس، کلمہ پڑھ لیا، روزہ نماز حج، سیدھا ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، 6واں قرآن بھی آپ پر فرض ہے، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ، ایک ایک رکوع آپ پر فرض ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں، یہ کیا فرض ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم تو عربی میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا احکامات کیا ہے، ہم اس کو حاکم مانتے ہیں لیکن اس کا کیا حکم ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اسی لیے ہماری چاروں طرف پوری دردشا یہ اسی لیے ہے۔
حقیقت الرات میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتا. جب تک ہم ہمارے حالات خود نہیں بدلیں گے اللہ کی رسی نہیں پکڑیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کی رسی پکڑ لی, قرآن ہم نے سمجھ لیا, کہنا مان لیا, تو ایک سرا آپ کے پاس ہوگا, ایک سرا اللہ کے پاس ہوگا. اگر آسمان والا آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کا کوئی بھی, آسمان والا اگر آپ کے ساتھ ہے تو دنیا والے آپ کی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ہم نے وہ رسی چھوڑ رکھی ہے, ہم نے قرآن ہی پورا چھوڑ رکھا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اس کے اندر. اور یہ ہے النحل میں, بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں اور قرابت والوں کے ساتھ عدل کرنے کو کہتا ہے, بے حیائی سے ناشائستہ کاموں سے منع کرتا ہے, سرکشی تمہیں نصیحت کرتا ہے. اب ہم کتنا احسان, کتنا عدل کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے غیر ملکی ہندو بھائیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہے اور انصاف سے رہنا ہے. یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اگر آپ کے پاس 3 روٹی ہے تو آپ 2 روٹی کھائیے, 1 روٹی آپ دیکھیے, سامنے 10 گھر, ادھر 20 گھر, پیچھے 20 گھر, جہاں بھی سمجھ میں آئے جس کو ضرورت ہے اس کو 1 روٹی دیجیے. اور بات روٹی کی نہیں بلکہ اپنے غیر مسلموں کے ساتھ اور اپنی مظلوم قوم کے ساتھ انصاف کریے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے, اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے, اگر آپ کے پاس حرام کی ہے تو حساب ہوگا, اور حلال کی ہے تو حساب ہوگا. حرام کی ہے تو عذاب ہوگا, اور حلال کی ہے تو حساب ہوگا کہ تمہیں کہاں خرچ کیا. یہ آپ سے قرآن کہتا ہے. یہی بات میں کہنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اللہ کرے کہ میری بات آپ تک پہنچے اور آپ کے رمضان میں آپ قرآن اچھی طرح سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں, جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے اس کی تفسیر پڑھیں. آپ عربی متن نہ پڑھ کے, ترجمہ نہ پڑھ کے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا بننا ہے, اس کا مطلوب انسان کیسا ہے. الرعد میں ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ہم رمضان میں اللہ کی طرف جائیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ انہی کو صحیح راستہ دکھائے گا, اور سیدھا انشاءاللہ آپ پڑھو گے, سمجھو گے, اپنے اخلاق, اپنے کردار بناؤ گے, اور اپنے اندر اسلامی روح آئے گی, پیغمبرانہ روح آئے گی, قرآنی روح آئے گی, تو انشاءاللہ آپ سیدھے جنت کے دروازے پر لے جا کر کھڑے ہو جاؤ گے. اور الزمر میں, اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, اور کتاب اپنے اعمال کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا, اور نہ ان پر کوئی ظلم ہوگا. تو جب روز محشر کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رمضان میں آپ قرآن پڑھیں, اچھی طرح سے سمجھیں, اور اپنے اعمال کو روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا جب حساب کرے تو آپ جنت کے دروازے پر کھڑے بھی رہے. لوگوں جو کچھ تو یہ الاعراف میں, لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو, اس کا کہنا مانو, اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اللہ کا کہنا مانو گے تو آپ کہیں نہ کہیں جب پہنچو گے. ابھی ہم غلطی سے بمبئی والی بس کی جگہ کلکتہ والی بس میں بیٹھ گئے, لہذا ہمیں جانا تو ہے بمبئی, ہمیں جانا ہے جنت کی طرف, لیکن ہم غلطی سے کسی اور بس میں بیٹھ گئے. قریب 6000 قرآن بانٹ چکا, مجھے نہیں لگا وہی جیسے کہ لے جا کے اوپر طاق میں رکھ دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اب کے رمضان میں لوگ پڑھیں, سمجھیں, اور اپنے آپ کو قرآنی آئینے میں ڈھالے, پیغمبرانہ ڈھال میں ڈالے, اور ایک اچھے انسان بنے, اور ملک کا اور قوم کا سب کا بھلا کرے. ہاں بس یہ جہاں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز شاید جائے گی. تو قرآن تو ترجمے کے میں بہت بانٹ چکا, 6000 کے قریب بانٹ چکا. میں چاہتا کہ ہم تفسیر پڑھیں سب, تاکہ سمجھ میں آئے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا رہا ہے، اس کا مطلوب انسان کیا ہے۔ جب آپ اس کے مطلوب انسان بنو گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، تو وہ بھی خوش ہوگا اور اس کی نصرت آپ پر آئے گی اور انشاءاللہ آپ کہیں کے کہیں جاؤ گے۔ اچھا، اس کو آپ تقسیم بھی کریں گے لوگوں میں یا صرف؟ ہاں، میں نے اس کی کچھ پرنٹ بنوائی ہے، زیروکس 20 پرچے ہیں، دوں گا تاکہ اور لوگ اپنی طرح سے اپنے محلے میں یا اپنے رشتہ داروں میں اس کو زیروکس کرا کے دے۔ جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا قرآن میں، جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا، وہ چیزیں میں نے سنبھال کے الگ سے کر لی ہے۔ پیغام یہی ہے کہ آپ کو میں جنت کے دروازے پر لے جا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اور یوں ٹرن لے لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اور جیسا اللہ چاہتا ہے ایسے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو اسلامی حرارت پیدا کرو، پیغمبرانہ حرارت پیدا کرو، قرآنی حرارت آپ کے اندر آئے گی، آپ کے اخلاق کردار اچھے ہوں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، اور اگر آسمان والا آپ کے ساتھ ہے تو زمین والا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم نے اس کی رسی چھوڑ رکھی۔ قدر جاندار مخلوقات ہے، اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے اور تکبر سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر مسلط ہے اس کا وہ حکم مانتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پوری چاروں طرف یہ ملائکہ اور پورے ستارے اور آسمان سب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، وہ مسلم ہیں، اور ہم کیسے مسلم ہیں؟